ریاست کرناٹک میں ان 15 اسمبلی حلقوں میں ضمنی انتخابات کا اعلان کر دیا گیا ہے جہاں کے سابق ارکان اسمبلی کو سابق اسپیکر نے کانگریس و جے ڈی ایس پارٹیوں کے اراکین اسمبلی کو مخالف سرگرمیوں کی بنیاد پر نااہل قرار دیا تھا۔ الیکشن کمیشن نے ان ضمنی انتخابات منعقد کرانے کی تاریخ 21 اکتوبر مقرر کی تھی، لیکن اب اسے آگے بڑھا کر 5 دسمبر کر دیا گیا ہے۔ یاد رہے کہ کرناٹک میں کانگریس اور جے ڈی ایس کے کل 17 اراکین اسمبلی نے اپنی رکنیت سے استعفیٰ دے دیا تھا، جس کے نتیجے میں اس وقت کی برسر اقتدار کانگریس و جے ڈی ایس کی مخلوط حکومت گر گئی تھی اور اس سے مبینہ طور پر بی جے پی کو فائدہ پہنچا تھا، جس کے بعد بی ایس یدورپا کی حکومت بنی۔ مین پارٹی ہے نا کرناٹک میں، مثال کے طور پر بی جے پی ہے، کانگریس ہے اور دل ہے، یہ تینوں پارٹی کو چھوڑ کر سب کو ہم نے دیکھ لیا ہے مزہ تو وہی ہے، آج سیکولر تو کل کمیونل، کل کمیونل پرسوں پھر سیکولر، ان لوگوں کو اعتبار نہیں رہا۔ تو ان تینوں کو چھوڑ کر اس کے علاوہ جو دوسرے پارٹی ہیں ان کے کینڈیڈیٹ کو کھڑا کر کے باقی والوں کو وڈرا کر کے اس کو سپورٹ کر کے جتانا چاہیے۔ واضح رہے کہ کرناٹک کے دارالحکومت بنگلورو میں شیواجی نگر ایک مسلم اکثریتی علاقہ ہے جس میں تقریباً 60% مسلم آبادی ہے۔ یہاں تقریباً 20% مسیحی برادری آباد ہیں، دیگر 20% ایس سی ایس ٹی پسماندہ ذات و قبائل کی آبادی ہے۔ یہ شیواجی نگر اسمبلی حلقے کے متعلق میں بس اتنا کہنا چاہوں گا، موجودہ صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے سیکولر سیٹ کو بچانے کی کوشش کریں۔ اگر آزاد امیدواروں میں سے کوئی ایسا قابل قبول شخص ہے جو ہے یہ یہاں کے شیواجی نگر حلقہ اسمبلی کے لیے جو مناسب ہے تو ویسے شخص کو بھی یہ لڑنے کا موقع دیا جائے۔ قیاس آرائی کی جا رہی ہے کہ شیواجی نگر کے نااہل قرار دیے گئے سابق رکن اسمبلی آر روشن بیگ اپنے بیٹے رومان بیگ کو بی جے پی کے ٹکٹ پر انتخابی میدان میں اتارنا چاہتے ہیں، جبکہ بی جے پی کی جانب سے اس سیٹ کے متعلق اب تک کوئی فیصلہ نہیں آیا ہے۔ شیواجی نگر کے اندر بہت سارے کینڈیڈیٹ آ رہے ہیں، آپ سب جانتے ہیں کہ وہی روشن بیگ صاحب کا نام تھا، وہ بی جے پی چلے گئے۔ رضوان ارشد صاحب کا نام آ رہا ہے کہ جو بار بار جیت رہے ہیں، آپ سب جانتے ہیں کتنی بہترین طریقے سے جیت رہے ہیں۔ پہلے ہم 70 سال پہلے جو ہے گوروں سے لڑے تھے، اب چوروں سے لڑ رہے ہیں۔ چوروں کا مطلب یہی ہے جو آئی ایم ای آیا، یہ تمام ایمبیڈنٹ انجاز تمام آئے، کوئی ایم ایل اے آگے نہیں بڑھا، کوئی ایم پی آگے نہیں بڑھا، سب اپنی مفاد کے پرست بنے رہے، سبھی کا نام اس کے اندر داخل ہوتا گیا۔ اس سلسلے میں شہر کے متعدد سماجی کارکنان کا کہنا ہے کہ شیواجی نگر سے تعلق رکھنے والے سابق ایم ایل اے اور دیگر بڑی پارٹیوں کے رہنما پونزی اسکیم دھوکہ دہی کے معاملات میں ملوث ہیں، لہذا اس بار سبھی مذاہب کے لوگ کسی ایک ایماندار آزاد امیدوار کا انتخاب کریں۔ تو قوم کے واسطے روشن بیگ سب کچھ نہیں کیے اور روڈا اور کاؤنسلر اپنی بال بچی اپنے بیوی بچہ کا اپنا خیال کر رہے تو قوم کا خیال تو نہیں کر رہے۔ روشن بیگ صاحب ہیلتھ آفس میں ہاسپٹل بنے، آج تک اوپن نہیں کرے ہاسپٹل، آج تک یوز نہیں کرے ہاسپٹل، یہ سب قوم کے کام کر کے ہیں کیا؟ اے ٹی وی بھارت کے لیے کرناٹک سے رفیق جبار ملا کی خاص رپورٹ۔